بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، حکمران ہو، رعایا ہو، عدالتیں ہوں، ادارے ہوں، سبھی پریشان. اور ہر وقت ہر شخص ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ نامعلوم کب کہاں کیا ہو جائے. کل ہم نے محترم ضیاء الرحمن مدنی بن پروفیسر ظفر اللہ مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی ماڈل ٹاؤن گول گراؤنڈ میں، اور اسی جگہ پر ہم نے ان کے والد کی نماز جنازہ، ان کے دو چھوٹے بھائیوں کی نماز جنازہ بھی یہیں ادا کی. وہ ایک ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہوئے اور ان کو کسی نامعلوم جانب سے آنے والی گولی نے شہادت نصیب کی، اور اداروں نے بتایا کہ جائے وقوع پر تقریباً کوئی 11 خالی کارتوس ملے. گویا مارنے والوں نے یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طرح بندہ بچ نہ پائے. صورتحال ایسی ہے، نہ بندہ اب گھر میں محفوظ ہے، نہ آفس میں محفوظ ہے، نہ روڈ پر محفوظ ہے، نہ پارک میں محفوظ ہے، اور نہ مسجد میں محفوظ ہے. آدمی جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے، دکھڑا سنائے تو کسے سنائے، روئے تو کس کے آگے روئے. جہاں رونا چاہیے وہاں ہم روتے نہیں، جسے دکھڑا سنانا چاہیے وہاں ہم سناتے نہیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں چاہے وہ نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی، وہ سب بے بس ہیں.
بس صرف اللہ کا چلتا ہے، لیکن اس طرف کا ہم رخ نہیں کرتے، عادت نہیں۔ دیکھیے راستے کے سارے پتھر ہٹ جاتے ہیں جب آپ کا تعلق خدا سے مضبوط ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بارہا مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن آپ اسے ایک قصہ سمجھتے ہیں۔ قصہ حالانکہ قرآن یا حدیث جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ بطور قصے کے نہیں ہوتے، وہ بطور عبرت کے ہوتے، سبق کے طور پر۔ یہ نانی اماں کی کہانیاں نہیں ہیں کہ جو بچوں کو سلانے کے لیے سناتی ہیں، اور نانی اماں سناتی رہتی ہے، بچے سو جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب سو گئے، وہ کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ جو اللہ قرآن میں جو واقعات سناتا ہے وہ جگانے کے لیے سناتا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ اللہ کے رسول نے جو مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ نے فرمایا کہ 3 دوست تھے اور کسی سفر پر روانہ تھے، میں اختصار سے بیان کروں گا چونکہ باتیں آپ نے سن رکھی ہوتی ہیں، صرف ایک نتیجہ آپ کو دینا مقصد ہوتا ہے۔ جنگل ہے، ویرانہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ان 3 کے سوا وہاں اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ بارش ہو، بڑی تیز اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ وہ اس بارش سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقے میں کوئی غار اونچائی پر نظر آئی، چونکہ نیچے غار میں جائیں تو پانی بھر جاتا ہے، وہ تو بندہ مر جائے گا۔ اونچائی پہ غار نظر آئی، تینوں اس میں چھپ گئے۔ چٹان ایک وزنی چٹان، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ چٹان اس بہاؤ سے لڑکی اور غار کے منہ پر آ کر بند ہو گئی۔ اب کوئی بندہ ہی نہیں، اگر کوئی بندہ باہر ہو بھی تو اندر سے پکاریں تو باہر آواز بھی نہیں جا سکتی۔ تینوں مل کر غار کے اندر سے اس چٹان کو دھکا دیتے ہیں، وہ ہٹنا تو دور کی بات ہے، وہ ہلتی ہی نہیں، اتنی وزنی اور اتنی بڑی۔ کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی آس پاس کرین نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن ایک ذات تو ہے جہاں کسی کی بھی رسائی نہ ہو اس کی ہوتی، جہاں سے کوئی کچھ نہ سنے وہ سنتا ہے، جہاں پر کسی کو کچھ نظر نہ آئے وہ دیکھتا ہے، جہاں کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے وہ مدد کرتا ہے۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا کہ یار زندگی میں کوئی تو کسی نے نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی فرق ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو،
کہا کہ کسی نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی، نیکی میں اور نیکی کا اللہ کے لیے ہونا بڑا فرق ہے۔ انسان نماز دکھاوے کی بھی پڑھتا ہے، روزہ دکھاوے کا بھی کرتا ہے، حاجی کہلوانے کے لیے حج بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نیکی تم نے اللہ کے لیے کی ہو وہ اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکی، طویل حدیث ہے، اپنی اپنی نیکی رکھی اور ہر کسی کی نیکی بیان کرنے کے بعد وہ چٹان سرک جاتی، چٹان سرکتی، اور اتنی سرکتی کہ ابھی نکل نہیں سکتی۔ جب تک تینوں نے اپنی وہ نیکیاں جو انہوں نے اللہ کے لیے کی تھی وہ نہیں بیان کر دی، تب تک چٹان پوری اس غار کے منہ سے نہیں ہٹی۔ اب ان کی دعاؤں سے، اللہ سے مدد مانگنے سے ان کی زندگی بچ گئی، جان بچ گئی، چٹان ہٹ گئی۔ گویا دعا نے کرین کا کام کیا، جو کام کرین کا تھا وہ دعا نے کیا۔ ہمیں اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی ایسے چندہ لینے کے لیے نا ایسی ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے، بخاری کی روایت ہے، کسی سے ادھار لیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا، کوئی ضامن؟ اس نے کہا اللہ میرا ضامن۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ بولے اللہ میرا گواہ ہے۔ اس نے اسے پیسے دے دیے۔ کب دے گا؟ ایک ہفتے بعد۔ فرض کر لیجیے آج جمعہ ہے تو اگلے جمعے کو دوں گا۔ کہاں رہتے ہو؟ یہ جو بیچ میں دریا ہے اس کے پار میرا گھر ہے۔ وہ گھر نہیں جانتا، بندے کو نہیں جانتا، گواہ کوئی نہیں ہے، ضامن کوئی نہیں۔ پیسے لے کے چلا گیا۔ اگلے جمعے وہ شخص پیسے دینے کے لیے آیا۔ دیکھیے ایمانداری بھی دیکھیے، اگلے جمعے پیسے دینے کے لیے آیا۔ جب دریا پہ آیا دیکھا تو کشتی کوئی نہیں، جو ہوتی تھی وہ سواریاں لے کے چلی گئی۔ شام ہو رہی، شام کے بعد دوبارہ کشتی بھی نہیں جاتی۔ اب یہ پریشان، یا اللہ میں نے تیری ضمانت پر پیسے لیے تھے اور تجھے گواہ بنا کر پیسے لیے تھے، آج اگر یہ پیسے اس تک نہ پہنچے تو آج کے بعد تیری ضمانت بھی کوئی نہیں مانے گا، تیری گواہی بھی کوئی نہیں مانے گا۔ میں تو پیسے دینا چاہتا ہوں، تیرنا میں نہیں جانتا، کشتی دریا میں نہیں۔ ادھر سے جس بندے نے پیسے لینے تھے وہ سمجھا یار آج جمعہ ہے، کہتا تھا دریا کے پار میں رہتا ہوں، چلو جہاں کشتی آتی ہے میں وہاں جاؤں دیکھوں۔ وہ بھی آ گیا دوسرے کنارے، یہ دوسرے کنارے ہے۔
جب یہ تھوڑا سا مایوس ہوا، اس کو ایک بانس کا ٹکڑا پڑا نظر آیا، بانس میں سوراخ ہوتا ہے، اس نے وہ پیسے سارے بانس میں ڈالے، دونوں سائڈیں اس کی بند کی اور کہا کہ اللہ میں نے تیری ضمانت پر لیے تھے، اس تک پہنچانا تیرا کام ہے، دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ ادھر وہ شخص جو کنارے پر آیا ہوا ہے، اس نے دیکھا آخری کشتی آ گئی ہے، سواریاں ساری اتر گئی ہیں، لیکن وہ بندہ نہیں آیا ہے، مایوس ہو گیا۔ اس کو وہ بانس کا ٹکڑا تیرتا نظر آیا۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو اٹھا لے، تیرے جلانے کے کام آئے گا۔ اس زمانے میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل نہیں ہوتی نا، آج کل بھی ہم اسی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لکڑیاں جلاتے تھے، اس نے وہ بانس اٹھا لی، گھر لے آئے، ابھی گیلا تھا، اس کو رات بھر ڈال دیا کہ چلو کل اس کو کاٹوں گا اور پھر جلانے کا کام کروں گا۔ اگلے دن تھوڑی دھوپ لگوا کے جب اس کو کاٹنے لگا، کاٹا تو اندر سے پیسے نکلے، رکا بھی رکھا ہوا تھا کہ میں آیا، کشتی جا چکی تھی اور میں نے اللہ کی ضمانت پر لیے تھے اور اللہ کی ضمانت پر میں نے سمندر میں چھوڑ دیے، یہ پیسے آپ رکھ لیجیے۔ لیکن اب جس نے پیسے ڈالے ہیں اس کو بھی خدشہ ہے کہ اسے ملے ہیں یا نہیں ملے، کہ چلو ایک دن لیٹ ہوا ہوں، اس کی معافی مانگ لوں گا۔ وہ ہفتے والے دن پھر کشتی میں ٹائم پر بیٹھا اور وہاں پہنچ گیا۔ اب جب اگلے دن آیا، اس کے گھر گیا، اس کو کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک دن لیٹ ہو گیا ہوں، آیا میں ضرور تھا لیکن کشتی جا چکی۔ اس کو نہیں بتایا کہ میں نے تیرے پیسے سمندر میں ڈالے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ تو سمندر میں ڈال، اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو آگے والا بھی کتنا ایماندار، وہ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیری غلطی معاف، لے لا پیسے دے، ڈبل لے لیتا نہیں۔ اس نے کہا تو نے جس کی ضمانت پر لیے تھے اس نے اپنی ضمانت پوری کرتے ہوئے تیرے پیسے مجھے پہنچا دیے، تیرے پیسے مجھے پہنچا دیے۔ کشتی کوئی نہیں، ڈاکیا کوئی نہیں، یہ آپ کے آج کل کے جتنے بھی فاسٹ نظام ہے ڈاک کے ادھر ادھر پہنچانے کا، کوئی نظام نہیں، کوئی بھی نظام نہیں، نہ ٹی سی ایس والے، نہ لیپرڈ والے، نہ گورنمنٹ والے، کوئی بھی نہیں۔ لیکن دیکھ لو منی آرڈر سے بھی زیادہ فاسٹ، یہاں سے منی آرڈر بھی بھیجو نا 3-4 دن میں پہنچتا ہے، وہ اسی دن اسی وقت ادھر سے اس نے پھینکا ادھر اس کو پہنچ گیا۔ اس لیے کہ دونوں کو اس پر بھروسہ تھا، دینے والے نے اس کے بھروسے پر دیا، لینے والے نے اس کے بھروسے پر لیا، پھر دینے والے نے اس کے بھروسے پر دریا میں ڈالا۔ اللہ نے کسی کے بھروسے کو مایوس نہیں کیا، بھروسہ نہیں توڑا، سب پر اللہ رب العالمین نے ان کی پوری ان کے بھروسے کی لاج رکھی۔ تو یہ ایک در ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے، ایک ہی در۔ اب اس سے بنے گی کیسے؟
اس سے بنائیں کیسے، تعلق کیسے؟ دیکھیے دنیا میں دو رشتے ایسے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والے، صرف دو رشتے، ایک ہے اللہ، ایک ہے اس کا رسول۔ اللہ سے تعلق جوڑے اور اس تعلق کا طریقہ وہ اختیار کرے جو اس کے رسول نے اختیار کیا، بس انہی دو باتوں میں ہماری ساری دعوت، ساری تبلیغ، ہمارا سارا منہج، سارا مسلک اہل حدیث انہی دو باتوں کے اندر چھپا ہے۔ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو یقین مانیے اس سے آسان، سہل، صحیح اور پنجابی میں کہتے ہیں سچا دین ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو انسان ساری زندگی بھٹکتا رہے۔ ان دو کے علاوہ آپ کو راہ راست کہیں نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہم ہر ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ فکر ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ فکر ہوتی، لیکن جو فکر کرنی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا نہیں ہوتی؟ تقریباً 90% لوگوں کے دل و دماغ میں شیطان نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ میاں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی پڑھنی ہے، جہاں چاہو پڑھ لو، جیسے چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو۔ ہر بندے نے یہ بات رٹ رکھی ہے، اور جو سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بات تو بڑی پتے کی ہے، اس سے تو جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا۔